السلام علیکم پیارے بچوں، میں فارورڈ پبلک اسکول کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرا نام صدف وحید ہے اور میں آپ کی جماعت ہفتم کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ آج ہم میعاد اول باب پنجم ہدایت کے سرچشمے سبق نمبر 5 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصہ اول کی وضاحت اور پڑھائی کریں گے اور آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بھی ساتھ ساتھ بتائیں گے۔ یہ سبق تھوڑا طویل ہے، اس لیے ہم نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ حصہ اول کے بارے میں ہم آپ کو اس کلاس میں پڑھائیں گے، انشاءاللہ حصہ دوم کے بارے میں ہم آپ کو اگلی کلاس میں پڑھائیں گے۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 81۔ پیارے بچوں، برائے مہربانی پینسل اپنے ہاتھ میں لیں اور مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ باب پنجم ہدایت کے سرچشمے مشاہیر اسلام۔ مشاہیر کا مطلب ہے مشہور کی جمع نامور لوگ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ نام و نسب، نسب کا مطلب ہے سلسلہ خاندان۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عائشہ، لقب صدیقہ اور حمیرہ اور کنیت عبداللہ ہے۔ صدیقہ کا مطلب ہے نہایت سچی، حمیرہ کا مطلب ہے سرخ رنگ کی، عبداللہ کا مطلب ہے عبداللہ کی ماں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام زینب تھا، ان کی کنیت رومان تھی۔ رومان کا مطلب ہے رومان کی ماں، اور وہ قبیلہ غنم بن مالک سے تھیں۔ قبیلہ کا مطلب ہے خاندان۔ نام و نسب میں بتایا گیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عائشہ تھا۔ لقب کا مطلب ہے وہ نام جو کسی خاص خوبی کی وجہ سے ملا ہو۔ آپ کا لقب صدیقہ اور حمیرہ تھا اور کنیت عبداللہ ہے۔ کنیت وہ نام جو ماں باپ یا بیٹے یا بیٹی کے تعلق سے بولا جائے۔ ان کی کنیت عبداللہ یعنی عبداللہ کی ماں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی۔ آپ کی والدہ کا نام زینب تھا۔ حضرت زینب کی کنیت رومان یعنی رومان کی ماں تھی۔ وہ غنم بن مالک کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ ولادت کا مطلب ہے پیدائش۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی کے 4 برس بعد شوال کے مہینے میں پیدا ہوئیں۔ بعثت نبوی کا مطلب ہے نبوت عطا ہونا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت عطا ہونے کے 4 سال بعد شوال کے مہینے میں پیدا ہوئیں۔ نکاح۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خولہ بنت حکیم کے ذریعے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طے کرایا۔ عقد کا مطلب ہے گرا۔ 500 درہم مہر قرار پایا۔ یہ نبوت کے 10ویں سال کا واقعہ ہے۔ یہ نکاح اسلام کی سادگی کی حقیقی تصویر تھی۔ حقیقی کا مطلب ہے اصل۔ اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح طے کیا۔ 500 درہم آپ نے ان کا مہر رکھا۔ مہر وہ رقم جو شوہر کی طرف سے بیوی کو دی جاتی ہے۔ یہ نبوت کے 10ویں سال کا واقعہ ہے۔ اس دور میں یہ نکاح انتہائی سادگی سے ہوا۔ جہاد میں شرکت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد اور غزوہ بنو مستلق میں شرکت کی۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ مشک بھر بھر کر لاتی تھیں اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ مشک کا مطلب ہے پانی بھرنے کا چمڑے کا تھیلا۔ اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد اور غزوہ بنو مستلق میں حصہ لیا۔ حضرت انس سے روایت ہے۔ روایت کا مطلب ہے وہ بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ تو حضرت انس سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ جنگ میں مشک بھر کر لاتی اور زخمیوں کو مشک سے پانی پلاتی۔ صفحہ نمبر 82۔ علم اور فضل و کمال۔ فضل کا مطلب ہے مہربانی، کمال کا مطلب ہے عمدگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بچپن ہی سے دانش مندی اور فراست کی صفات موجود تھیں۔ دانش مندی کا مطلب ہے عقل مندی، فراست کا مطلب ہے ذہانت، صفات کا مطلب ہے خوبیاں۔ علم و ذہانت میں اپنے تمام بہن بھائیوں پر سبقت لے گئی تھیں۔ سبقت کا مطلب ہے برتری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ بے حد کا مطلب ہے بہت زیادہ۔ فراست اور شیریں بیانی میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھیں۔ شیریں بیانی کا مطلب ہے میٹھا لہجہ، ثانی کا مطلب ہے مقابل۔ جب وہ گفتگو فرماتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوتے۔ متوجہ کا مطلب ہے غور سے سننا، اور خانہ داری کے معاملات میں ان سے مشورہ طلب کرتے اور اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ خانہ داری کا مطلب ہے گھر کے معاملات،
مشورہ کا مطلب ہے رائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانشمندی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں صرف 9 سال 2 مہینے 12 دن گزارے۔ صحبت کا مطلب ہے ساتھ۔ اس قلیل عرصے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے اس قدر استفادہ کیا، قلیل کا مطلب ہے کم، استفادہ کا مطلب ہے فائدہ، کہ ان کے بعد جب کسی معاملے پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ نہ کر پاتے تو اسے سلجھانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آتے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے حل کر دیتی تھیں۔ سلجھانے کا مطلب ہے حل کرنا۔ وہ علم کا دریا تھی۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جامع ترمذی کا مطلب ہے حدیث کی کتاب میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم کو کبھی کوئی ایسی مشکل بات پیش نہیں آئی جس کو ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہو اور ان کے پاس اس کے متعلق معلومات نہ ملی ہوں۔ امام ظاہری فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عالمہ تھیں۔ عالمہ کا مطلب ہے علم جاننے والی۔ اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسائل پوچھتے تھے۔ اکابر کا مطلب ہے معتبر۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، میں نے قرآن، فرائض، حلال و حرام، فقہ، اسلامی شاعری، طب، عرب کی تاریخ اور نسب کے علم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ فرائض فرض کی جمع، فقہ کا مطلب ہے اسلامی قانون، طب کا مطلب ہے حکمت۔ اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے عقل مند اور ذہین تھیں۔ علم و ذہانت میں اپنے تمام بہن بھائیوں پر برتری لے گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبت تھی۔ ذہانت اور میٹھی زبان میں آپ کا کوئی مد مقابل نہ تھا۔ جب وہ بات کرتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو غور سے سنتے اور گھر کے معاملات میں ان سے مشورہ مانگتے اور عمل بھی کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل مندی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 9 سال 2 مہینے اور 12 دن گزارے، لیکن اس کم عرصے میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے بہت فائدہ اٹھایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد جب صحابہ کرام کسی بات پر فیصلہ نہ کر پاتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مسئلے حل کرتی۔ وہ علم کا دریا تھی، یعنی ان کے پاس بہت زیادہ علم تھا اور یہ علم ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہ کر ملا۔ جامع ترمذی کا مطلب ہے حدیث کی کتاب، ایسی کتاب جس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ اس کتاب میں ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، ہمیں کبھی کوئی مشکل پیش نہ آئی کہ جس کو ہم نے حضرت عائشہ سے پوچھا اور اس بات کے متعلق ان کے پاس معلومات نہ ملی ہوں۔ امام ظاہری فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ علم جاننے والی تھیں۔ معتبر لوگ آپ سے مسائل پوچھتے تھے۔ حضرت عروہ بن زبیر نے فرمایا کہ میں نے قرآن، فرض، حلال و حرام، اسلامی قانون، اسلامی شاعری، حکمت، عربوں کی تاریخ، نسب یعنی خاندان کا شجرہ، ان سب کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصہ اول کی سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصہ دوم کی پڑھائی اور مشق کروائیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ، گھر میں رہیں، محفوظ رہیں۔